السلام علیکم دوستو، میں آپ کو پاک ایرو انفو کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے لیے بہت ہی اہم گڈ نیوز لے کر آیا ہوں کہ اٹلی امیگریشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو 19 فروری کو احتجاج کیا تھا، اس کے بعد اٹلی امیگریشن کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے بعد این جی اوز نے پھر احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں کرونا صورتحال کے بعد اسٹونیا کے بعد یونان نے بھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا یعنی ورک ویزا متعارف کرانے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ اب یورپ آنے کے لیے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری سے کم نہیں، کیونکہ یونان کو یورپ کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ پورے یورپ میں جو پاکستانی ہیں سریہ یونان ہی سے ہو کر پہنچے ہیں۔ تو مزید تفصیل جانے سے پہلے ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اٹلی امیگریشن کو کم و بیش 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کا کام بہت ہی سست ہے، لیکن اکا دکا تو آ رہی ہیں، لیکن ان کی بنسبت میلان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس وجہ سے اٹلی میں موجود این جی اوز نے دسمبر میں احتجاج میلان میں کیا۔ ان سے کہا گیا کہ 7 جنوری کے بعد کام تیز ہوگا، لیکن میلان میں بہت ہی سست کام ہے۔ پھر دوبارہ 19 فروری شام 8 بجے احتجاج کیا گیا میلان پیاسا سن بابلا میں، اور پریفیکٹورا سے مطالبہ کیا گیا کہ امیگریشن کے معاملات کو جلدی نمٹایا جائے، اور اس سے میں بہت ہی زیادہ تارکین وطن بھی تھے، اور یہ احتجاج کے اختتام میں عندیہ دیا کہ امیگریشن کا کام تیز نہ کیا گیا تو اگر اسی رفتار سے رہا تو 1 مارچ سے دوبارہ شروع کیا جائے گا اور امیگریشن کے معاملات کو جلدی نمٹایا جائے۔ اور یہ تھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ اٹلی امیگریشن کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ امیگریشن کے معاملات کو اب تیز کیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی، یونان میں ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ یہ ویزا کیا ہے؟ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا سفری اجازت نامہ ہے جو سفر کرنے والے پیشہ ور افراد کی حیثیت کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ سیاحتی ویزا کی طرح ان کو حاصل کرنا آسان ہے اور ان طویل کاغذی کارروائی اور کام کے معاہدے کی ضرورت نہیں، تاہم وہ زیادہ دیر تک قیام کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح یونان بھی یہ خصوصی جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا خصوصی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے جو دور دراز ملازمتوں میں مصروف بین الاقوامی کو یونان میں کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ منصوبہ جلدی ہی پورا ہوگا۔ یونان کے امیگرینٹس اور امور خارجہ کے وزیروں کے درمیان دور دراز کارکنوں کی مدد کے لیے ایک مشترکہ معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے۔ وزیر کے مطابق اس ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کو ٹیکس امرات کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو مستقل سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ دسمبر میں یونان میں حکام نے قانون سازی کی تھی جس میں بیرونی ممالک کے شہریوں کے ساتھ ٹیکس سلوک کی حوصلہ افزائی کرنا اہل ہے۔ جو اپنے ٹیکس کی رہائش گاہ یونان منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس اسکیم کی بنیادی ضروریات یونان میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ تو یورپ آنے کے خواہش مند افراد کے لیے سب سے اچھا ملک ہے۔ ڈینکی اور زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں، یہ ایک سب سے اچھا موقع ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔